یہ ہے مخارج اور صفات سیریز کا 7واں سبق۔ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف یعنی قاف اور کاف اور زبان کے درمیانی حصے کے حروف جیم، شین اور الیاء غیر المدیہ پر بحث کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ زبان کے کنارے کو سمجھنا شروع کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان کا کنارہ پوری زبان کے گرد گھومتا ہے۔ زبان کے دونوں اطراف سے ہم جو حرف ادا کرتے ہیں وہ ہے ضاد، اور زبان کے اگلے کنارے سے ہم لام کی 2 اقسام ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی پوری توجہ ضاد اور اسے درست طریقے سے ادا کرنے کے طریقے پر مرکوز کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضاد کو سکون کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، جو کہ ضاد کی خالص آواز ہے، آپ کو زبان کے ساتھ 2 عمل کرنے ہوں گے۔ پہلا، زبان کو دبانا اور دوسرا، زبان کو پھسلانا۔ پہلے عمل سے شروع کرتے ہیں کہ آپ زبان کو کیسے اور کہاں دباتے ہیں۔ زبان کا پورا کنارہ منہ میں تالو سے مس کر رہا ہوگا، لیکن یہ بات بہت عام ہے۔ غور کریں کہ صرف زبان کے 2 اطراف دب رہے ہیں، جبکہ اگلا کنارہ بغیر کوئی دباؤ ڈالے صرف مس کر رہا ہے۔ جب زبان اس پوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے چمچ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ جب زبان اس پوزیشن میں ہو تو اسے چمچ کی طرح لگنا چاہیے، کنارے اٹھے ہوئے اور منہ میں تالو کے ساتھ دبے ہوئے، اور اگلا کنارہ بھی مس کر رہا ہو لیکن بالکل بغیر کسی دباؤ کے۔ اس سے ایک طرح کی جگہ یا کمرہ بن جاتا ہے جس میں ہوا اندر قید ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہے دوسرا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ زبان کو تھوڑا سا آگے کی طرف پھسلانا ہے، یہاں تک کہ زبان کا اگلا کنارہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کی پشت کو چھونے کے قریب ہو جائے۔ یہ حرکت زبان کے پیچھے مزید جگہ بناتی ہے، جو پھر زیادہ ہوا سے بھر جاتی ہے، جس سے وہ دباؤ پیدا ہوتا ہے جو ضاد کی صحیح آواز پیدا کرتا ہے۔ تو زبان کو چمچ کی طرح بنانا اور اس کے اطراف کو تالو پر دبانا جبکہ اگلا کنارہ صرف مس کر رہا ہو، پھر زبان کو آگے پھسلانا۔ غور کریں کہ جیسے ہی زبان آگے پھسلتی ہے، زبان کے اندر کی خالی جگہ پھیل جاتی ہے، جس سے وہ دباؤ بنتا ہے جو یہ آواز پیدا کرتا ہے۔ فضل، يضرب، أفضتم۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اسے صحیح ادا کر رہے ہیں؟ خیر، اگر آپ ضاد کو لفظ کے اندر صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ ساکن ضاد کو چھوڑ کر اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان کے اطراف سے ایک طرح کی ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جو اس ہوا کو تھوڑا سا آپ کے گالوں کے اندرونی حصے کی طرف دھکیلتی ہے۔ فضل، يضرب۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہوا زبان کے اگلے حصے سے نکل رہی ہے نہ کہ اطراف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے کنارے سے دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے دال کی آواز پیدا کی ہے نہ کہ ضاد کی، اور یہ اس طرح سنائی دے گا۔ يضرب، أفضتم۔ آخر میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضاد کی خالص ترین اور بھاری ترین شکل وہ ہے جب اس پر سکون ہو، جیسا کہ ہم نے وضاحت کی۔ زبان کی 2 مسلسل حرکات یعنی دبانے اور پھر زبان کو تھوڑا سا آگے پھسلانے سے ہوتی ہے، تاہم جب ضاد پر تشکیل ہو یعنی فتحہ، ضمہ یا کسرہ تو دوسرا مرحلہ کم سے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر دوسرے مرحلے کی جگہ حرکت لے لیتی ہے۔ ضو، ضا، ضی۔ أفيضوا، قضي، فريضة۔ چنانچہ جب ضاد پر حرکت ہو تو زبان کا پھسلنا کم سے کم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ وہ حرکت ادا کی جاتی ہے، لیکن جب ضاد پر سکون ہو
یا وہ لفظ کے آخر میں استعمال ہو تو زبان کو پھسلنا پڑتا ہے تاکہ زبان کے پیچھے سانس کے لیے وہ جگہ بن سکے جو ضاد کی خالص آواز پیدا کرتی ہے۔ اور اب ضاد کی سب سے عام غلطیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی غلطی ضاد کی آواز کو کاٹنا ہے، جو تب ہوتی ہے جب ضاد کسی لفظ کے درمیان میں آئے، اور یہ غلطی ایسی لگتی ہے جیسے ضاد لفظ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہو۔ یہ بہت عام ہے، خاص طور پر جب لفظ کے اندر ضاد پر شد ہو، اور یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: ولا الضالين يضرب۔ یہاں ایسا لگا جیسے لفظ 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، جبکہ اسے ایک ہی لفظ کے طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ ولا الضالين يضرب۔ دوسری غلطی ضاد کو ایک بھاری دال یا پرمو والی دال کے طور پر ادا کرنا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ زبان کے اگلے کنارے کو تالو پر دباتے ہیں، اور یہ اس طرح سنائی دیتا ہے: ولا الضالين يضرب۔ لیکن ضاد کی آواز زبان کے اطراف سے ادا ہونی چاہیے، بغیر اگلے کنارے سے تالو پر کوئی دباؤ ڈالے۔ تیسری عام غلطی ضاد میں قلقلہ شامل کرنا ہے جب یہ لفظ کے آخر میں استعمال ہو۔ ضاد کی آواز سانس چھوڑنے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ کوئی انفجاری آواز نہیں ہے، بلکہ یہ آواز تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کے پیچھے سانس کی ہوا جمع ہو۔ لفظ کے آخر میں ضاد ہونے پر سانس چھوڑنا ضاد میں قلقلہ کا باعث بنتا ہے، جو کہ ضاد کے معاملے میں ایک غلط عمل ہے۔ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: الارض الارض۔ اب وہ جو آواز کا آخری حصہ ہے وہ قلقلہ یا سانس کی ہوا کا اخراج ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے: الارض الارض۔ آخر میں آخری عام غلطی ضاد کو غا کی طرح پڑھنا ہے، اور اس غلطی کی وضاحت اس سبق میں خاص طور پر تفصیل سے کی گئی ہے، لہذا ضاد اور غا کے درمیان فرق کرنے کی مکمل کہانی جاننے کے لیے اسے دیکھیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔